السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جناب محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں حج مبرور کا ذکر ہو رہا تھا کہ حج مبرور کی فضیلت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. بظاہر ہم سوچتے ہیں کہ حج کرنا، منا میں جانا، عرفات میں حاضری دینا، ادھر قیام کرنا اور مزدلفہ میں رات قیام کرنا، اس کے بعد پھر باقی 3 دن دوبارہ منا میں جانا، طواف افاضہ کرنا، یہ سب کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں حج مبرور حاصل ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہے. حج مبرور تب حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر مبنی ہو. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شرک سے پاک ہو، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، نمبر 4 جتنے مناسک حج ہیں اس کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے. جب یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی تو پھر حج مبرور ہے. اس میں سے ایک چیز بھی نکل گئی تو پھر مشکل ہو جائے گا. اور تب ہی اکثر ہم احادیث سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے، جس طرح میں نے بھی پچھلے 1-2 نشستوں میں یہ بات کہی کہ جو شخص حج کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمن باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. پھر وہ فرماتے ہیں، صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم ماذا، اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، ہجرت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ ثم ماذا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور، مبرور مقبول حج، اور ایسا حج جس کو کرنے کے بعد کوئی گناہ باقی نہ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ حدیث سنی تو اس کے بعد میں نے کوئی حج نہیں چھوڑا. جب مجھے موقع ملا میں نے حج کیا کہ اتنا بڑا پیکج ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نامور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کرنا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یمینی کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک، دایاں ہاتھ مبارک آگے کیجیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس سے خوشی بات کون سی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہوتا لیکن میں نے پیچھے کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، خیریت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں
ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، اسلام تو میں نے قبول کرنا ہے اور اسی نیت سے میں آیا، لیکن ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا؟ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو جو میرے پچھلے سارے گناہ ہیں یہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو تمہارے پچھلے سارے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں، ہجرت کرنے والا شخص جو ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور حج کرنے والا شخص حج مبرور اس کو مل جاتا ہے، اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، تو اس کے بھی اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حج ایک معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بس چند جگہوں پہ ٹھہرنا، قیام کرنا، اس کو ہم یہ سمجھ کے حج کہتے کہ ہمارا حج ہو گیا۔ حج میں تمام چیزوں کا ہونا لازمی ہے، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا، مناسک حج کو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق پورا کرنا۔ جب تمام چیزیں اس پر مبنی ہوں گی تو پھر ہمارا حج مبرور ہے، ورنہ ہم جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔